لالا موسیٰ کی باہمت خاتون روبینہ اپنا اور اپنی بیٹی کا پیٹ پالنے کے لیے لالا موسیٰ کے بازار میں بریانی فروخت کرتی ہے۔ قدرت نے روبینہ سے ایسے امتحان لیے ہیں کہ اس کی جگہ کوئی بھی اور انسان ہوتا تو شاید ہمت ہار چکا ہوتا۔ روبینہ کا شوہر 7 سال تک بیماری سے لڑنے کے بعد دماغ کی نس پھٹنے سے راہی ملک عدم ہوا۔ بیٹی ذہنی مریضہ تھی، سو اس کے علاج اور گھر چلانے کا واحد سہارا روبینہ کا جوان بیٹا تھا۔ بیٹا پچھلے برس 1 مئی کو اپنی سالگرہ کے دن کیک لینے کے لیے نکلا، ٹریفک حادثے کا شکار ہوا اور اس کی سالگرہ کے دن ماں نے کیک کی بجائے اپنے جوان بیٹے کی لاش وصول کی۔ وہ دن قیامت کا دن تھا۔ میرے بھائیوں کو اس چیز کا بالکل اچھا نہیں لگا، لیکن اس کے باوجود میں نے باہر نکلنا تھا اپنی بیٹی کی ذات کے لیے، اپنے خود کے لیے اور اس معاشرے کے لیے، خاص کر اس معاشرے کی عورتوں کے لیے، کہ میں چاہتی تھی کہ کہیں میری کل کو میری بیٹی کے ساتھ یا لالا موسیٰ کی کسی بھی بیٹی کے ساتھ، یا میں کہتی ہوں کہ پورے پاکستان میں جتنی بیٹیاں بہنیں ہیں ان کے لیے میں ایک مثال بننا چاہتی ہوں۔ روبینہ آج بھی اپنے بیٹے کی قبر پر جاتی ہے تو آنکھوں سے آنسوؤں کے ساتھ ساری امیدیں اور سارے خواب بھی بہہ جاتے ہیں۔ میرے بیٹے نے 5 سال کی عمر میں میرے ساتھ اسکول بھی پڑھا، تعلیم بھی حاصل کی اور کام بھی کیا۔ یہ میری سہیلی بھی تھا، میری دوست بھی تھا، میرا بھائی بھی تھا، میرا سب کچھ۔ یہ میرا واحد آخری سفر تھا۔ شوہر چلا گیا، جوان بیٹا اپنی سالگرہ کے دن کو اپنی برسی کا دن بنا لیا۔ ذہنی بیمار جوان بیٹی اپنا آپ نہیں سنبھال سکتی، ماں کا سہارا کیا بنے؟ سو مجبوراً روبینہ نے اہل محلہ اور رشتہ داروں کی مخالفت کے باوجود زمانے کے حوادث سے خود لڑنے کا فیصلہ کیا۔ پہلے دن 3 کلو بریانی بنائی اور اسے بازار میں فروخت کرنے لے آئی۔ آج یہ بریانی کی ایک مکمل دکان چلا رہی ہے۔ روبینہ 5000 روپے دکان کا کرایہ بھی ادا کرتی ہے اور اپنے لیے اور اپنی بیٹی کے لیے رزق حلال کما کر گھر بھی لے جاتی ہے، لیکن اس میں اتنی سکت نہیں کہ وہ اپنی بیٹی کا علاج کروا سکے۔ آپ اتفاق ملاحظہ کیجئے، گزشتہ سال ہم ایک بچی کو اس کی ماں سے ملوانے کے لیے کراچی کے ایدھی سینٹر پہنچے تو وہاں ہماری ایک اور لڑکی سے ملاقات ہوئی۔ یہ روبینہ کی بیٹی تھی جسے اس نے علاج کے لیے ایدھی سینٹر میں چھوڑ رکھا تھا۔ کون جانتا تھا ٹھیک 1 سال بعد ہم اس کی باہمت ماں کی کہانی ریکارڈ کرنے لالا موسیٰ پہنچ جائیں گے۔ میں نہیں جانتا کہ خدا نے ہمیں روبینہ کی بیٹی سے 1 سال پہلے کیوں ملوایا۔ میں یہ بھی نہیں جانتا کہ خدا نے روبینہ سے اس کے جوان بیٹے کو اس کی سالگرہ کے دن اس سے کیوں چھین لیا۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ خدا ہم سب سے یہ سوال ضرور کرے گا کہ ہم نے روبینہ اور اس کی بے آسرا بیٹی کے لیے کیا کیا تھا۔